یار میں شہرت کا طلبگار نہیں ہوں، سچی بات ہوئی، میں عزت کا طلبگار ہوں۔ عزت ذرا مختلف چیز ہے۔ شہرت آج کے آپ کے جو فلم سٹارز ہیں، جن کے سکینڈل آتے ہیں، یہ جو ہمارے سٹارز ہیں، ٹک ٹاک سٹارز ہیں، ان کی نیوڈ پکچرز آتی ہیں، ویڈیوز آتی ہیں، ان کے معاشقے آتے ہیں، یہ بھی تو بہت بڑے سٹارز ہیں نا۔ شہرت تو ان کے پاس بھی ہے، لیکن میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور میں کہتا ہوں اللہ ایسی شہرت کبھی نہ دے، مجھے عزت چاہیے جو اللہ نے دی ہوئی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حارث بھٹی۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں پاکستانی سوشل میڈیا سٹار فاروق شہباز وڑائی صاحب، جو کہ کالم نگار بھی ہیں، کامیاب اینکر پرسن بھی ہیں، اور ان کے حوالے سے جو خاص بات یہ ہے کہ میڈیا میں اپنے سوالات کے حوالے سے یہ بہت جانے پہچانے جاتے ہیں کہ جو ان کے سوالات ہیں وہ بہت ہی کانٹے دار سوالات ہوتے ہیں۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں ان کے حوالے سے وہ باتیں جو ان کو جاننے والے، ان کو سننے والے جاننا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ میں تو ڈر گیا ہوں کہ آپ نے وہ باتیں جو میرے بارے میں کوئی نہیں جانتا وہ ساری نہ بتا دیں اس میں۔ جناب شکریہ آپ کے وقت کا۔ فاروق شہباز صاحب، آپ سوشل میڈیا سٹار ہیں، کوئی بھی ناظرین ایشو وائرل ہوتا ہے سب سے پہلے اگر کہا جائے تو اس کو یہ پک کرتے ہیں، عوام کے آگے رکھتے ہیں کہ آخر ماجرا ہوا کیا۔ فاروق شہباز صاحب، آخر اتنا ایک دم کسی بھی چیز کو وائرل ہوتی ہے اس کو آپ سامنے لے آتے ہیں، یہ سارا معاملہ کس طرح ہو جاتا ہے؟ پتہ نہیں یار یہ کیسے ہو جاتا ہے، میں خود پریشان ہوں۔ کئی لوگ سوال پوچھتے ہیں مجھ سے۔ میں چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں کہ ناصر مدنی صاحب کا ایک واقعہ ہوا، تو اب وہ سب کو انویٹیشن تھا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں بعض دفعہ قدرت آپ کے لیے راستے بناتی ہے۔ تو مجھے ان کے وکیل تھے جو ہمارے دوست تھے، ان کا فون آیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ یار ہم پریس کانفرنس، ابھی کسی کو انویٹیشن نہیں تھا، تو وہ مجھے اس وقت انہوں نے بتا دیا کہ ہم پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ایک افسوسناک واقعہ ہو گیا۔ تو میں جب ادھر گیا تو میڈیا بھی وہاں پر اکٹھا تھا، لیکن پھر بھی مجھے یہ ملا موقع کہ میں نے پہلا ان کا انٹرویو کیا، وہ سٹوری بریک کی، اس کے اوپر ایکشن ہوا، وزیر اعلیٰ نے ایکشن لیا، اس کے بعد اس طرح چیزیں چلتی رہیں۔ تو مطلب آپ کی نظر رہنی چاہیے اور آپ کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے، یہ 3-4 چیزیں، باقی قسمت آپ کو لے جاتی ہے اور ہمارے سے یہ کام ہو جاتے ہیں یہ والے۔ فاروق شہباز صاحب، آپ کے حوالے سے جو بات جو لوگ جانتے ہیں کہ آپ کے جو سوالات ہوتے ہیں اگلے بندے کو بخشتے نہیں ہیں، وہ چاہے وزیر اعلیٰ پنجاب ہو، چاہے بلاول بھٹو ہو، شیخ رشید ہو، خلیل الرحمان ہو، کہ آخر اتنا کانفیڈنس کہاں سے آ جاتا ہے؟ ڈر نہیں لگتا آپ کو؟ ڈر یار مجھے اللہ سے لگتا ہے، اور اللہ کی ذات کے علاوہ میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ اور اللہ، اگر انسانوں میں اگر آپ نے پوچھنا تو مجھے اپنے ابو اور امی سے ڈر لگتا ہے۔ میں یار اعتماد، میرا خیال میں آپ کو جب پتہ ہو کہ کوئی تاریخ کے کسی دوراہے پہ کوئی غلط کھڑا ہوا ہے، جو بات کر رہا ہے وہ غلط بات کر رہا ہے، تو آپ اگر ٹھیک ہوں گے نا تو آپ کو بالکل ڈر نہیں لگے گا، آپ سوال پوچھیں گے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب جب ریٹائر ہوئے تو ایک ہفتے بعد لاہور میں تقریب ہوئی، کوئی میڈیا وہاں پر نہیں تھا، مجھے پتہ چلا اور میں پہنچ گیا۔ میرے ذہن میں سوال تھے، وہی سوال تھے جو آپ لوگوں کے ذہنوں میں تھے، عوام کے سوال تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، 2 رینجر کی گاڑیاں ان کے ساتھ تھی۔ جب میں یہ سوال وغیرہ پوچھ کے آیا، ریکارڈ ہو گیا، ویڈیو چل گئی، تو 2-4 دن بعد اسی کالج کے اسٹاف میں سے کسی کا فون آیا، انہوں نے کہا ہمارے پرنسپل پہلے تو بڑے ناراض ہوئے اس دن آپ نے جو سوال کیے، لیکن اب انہوں نے آپ کی ویڈیو دیکھی تو انہوں نے کہا کہ آپ نے تو عوام کے سوال ہیں جو ہمارے ادارے میں آگے پوچھے۔ تو اس دن وہ ناراض اس لیے ہو رہے تھے کہ آپ ان کا فنکشن خراب کر رہے ہیں، ان کے وہ چیف گیسٹ تھے ثاقب نثار صاحب، لیکن آپ نے ان سے وہ سوال پوچھے جو عوام کے ذہنوں میں تھے اور جو پوچھنے چاہیے۔ تو اسی طرح شیخ رشید صاحب سے، آرمی چیف جو ہمارے جنرل قمر باجوہ صاحب ہیں، ان کی ایکسٹینشن سے 8-9 ماہ پہلے میں نے ان سے سوال پوچھا، اس سوال کے جواب میں، سوال یوٹیوب پر موجود ہے، اس سوال کے جواب میں انہوں نے، شیخ رشید صاحب نے کہا جو میرے لیے ایک بڑا اعزاز ہے، انہوں نے کہا کہ تم ہمیشہ مجھ سے وہ سوال پوچھتے ہو جو میرے قد سے بڑے ہوتے ہیں، ٹھیک، اور یہ اعتراف انہوں نے پورے پاکستانی جو میڈیا کے سامنے کیا۔ تو اسی طرح مولانا فضل الرحمان والا سوال وائرل ہوا، تو وہاں پر کنٹینر میں مجھے فضل الرحمان صاحب کے ادھر وہ لے گئے اسٹاف والے، تو ان کا جو سیکٹری تھا انہوں نے مولانا کو کہا کہ یہ ہیں وہ فاروق وڑائی، تو تعارف کروانے لگا، انہوں نے کہا میں جانتا ہوں اس کو، یہ بہت شرارتی لڑکا ہے۔ اور وزیر اللہ عثمان بزدار صاحب سے جب سوال پوچھا تو بعد میں پھر انہوں نے ملاقات کے لیے بلایا، اور وہاں پر 4-5 مزید جرنلسٹ بھی تھے، اس سب سے آخر میں رہ گیا کمرے میں، میں اور عثمان بزدار صاحب بالکل اکیلے رہ گئے۔ یہ وہ باتیں جو میں نے بتائی نہیں کسی، تو ان کے سٹاف نے ہمیں تاکید کی کہ آپ نے تصویر نہیں بنانی۔ اب میں نے کہا کہ یار یہ بڑا پریشر والا معاملہ ہے، عثمان بزدار صاحب سے سوال پوچھا، وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو ریکارڈ پہ کوئی چیز تو ہونی چاہیے کہ میں ملا بھی تھا ان سے، انہوں نے بلایا تھا مجھے۔
تو میں نے ان کو سرائکی میں کہا سائیں ایک فوٹو، تو انہوں نے آگے سے اس طرح سے سر لایا، تو میں نے نکالا موبائل نکالا اور سیلفی لے لی، ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا یہاں پہ اور سیلفی لے لی. سیلفی لی تو ان کا جو اسٹاف آفیسر یہ وہ سارے آ گئے. وہ کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تصویر یہ وہ. میں نے کہا اپنے ریکارڈ کے لیے لی ہے، اور اتنی بات کر کے میں نے موبائل اپنی پاکٹ میں ڈال لیا. بعد میں سارے صحافی مجھ سے پوچھتے رہے یار ہماری تصویر تو آئی نہیں، تمہاری تصویر کیسے آ گئی. میں نے کہا ویسے ہی آئی ہے جیسے میں نے سوال پوچھا تھا، ویسی تصویر آ گئی. بلاول بھٹو صاحب سے بلاول ہاؤس بیریا ٹاؤن میں سوال پوچھا. ان دنوں بڑے حالات خراب تھے، سینٹ کے جو الیکشن والے تھے وہ اپوزیشن ہار چکی تھی. تو وہ سوال جب میں نے پوچھا تو اس کے بعد میں پاس گیا تو مجھے یہ تھا کہ بلاول صاحب خفا ہوں گے، کیونکہ پاکستان کے اندر سوال جب آپ تلخ پوچھتے ہیں اور سچا پوچھتے ہیں تو لوگ ساری زندگی نہیں بولتے. مجھے اس کا ہے کہ میں آن دی ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ سے میرا انٹرویو طے تھا، اور کچھ دن میں نے ان کا انٹرویو کرنا تھا. ان سے ایک سوال پوچھا تھا جس کے بعد ان کے سٹاف نے آ کے مجھے کہا کہ آپ کا انٹرویو نہیں ہو سکے گا کیونکہ میڈم بہت غصے میں ہیں، اور وہ بھی آن ریکارڈ چیزیں موجود ہیں. مریم صاحبہ سے کیا تھا. تو یہی میرے ذہن میں تھا. میں نے کہا بلاول صاحب تو اب، لیکن بلاول صاحب کی اچھی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں. انہوں نے مجھے کہا کہ یار تمہارے سوال مجھ کو ہمیشہ ٹربل میں ڈال دیتے ہیں. تو یہ بھی میرے لیے اعزاز ہی تھا جو انہوں نے یہ بات کی. وہاں پہ کئی جرنلسٹ موجود تھے، اور ساتھ ہی پھر میں نے ان کے ساتھ وہاں پر تصویر بنائی، اور انہوں نے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ میرے ساتھ تصویر بنائی، اور بڑے اچھے طریقے سے بنائی. اور بعد میں بھی جہاں ملے اچھے طریقے سے ملے، بڑے بڑے تلخ سوال کیے لوگوں سے. تو لوگوں کے رویے بڑے عجیب و غریب ہیں. جب آپ سوال کرتے ہیں بعد میں آپ کو بلایا بھی جاتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، پنجاب کے سینئر وزیر ہیں عبدالعلیم خان صاحب، تو میں ان سے سوال، منشا بم کا معاملہ آیا تھا ان دنوں میں، تو میں نے ان سے سوال ایک پوچھا، دو پوچھا، تین پوچھے اسمبلی. تو ان کا جو پیچھے سٹاف کے لوگ تھے ان میں سے ایک بندے نے پیچھے سے مجھے اشارے کرنا شروع کر دیے کہ بس کر دو. تو بعد میں اس نے مجھے پوچھا یار آپ کو مسئلہ کیا ہے خان صاحب سے. میں نے کہا مجھے خان صاحب سے مسئلہ نہیں ہے، یہ سوال ہے، اور یہ سوال امانت ہے عوام کی. ٹھیک ہے، میں نہیں پوچھوں گا تو یہ میں خیانت کر رہا ہوں. تو یہ اعتماد مجھے آتا ہے آپ لوگوں کی وجہ سے. آپ لوگوں کے سوال ہیں جو میں ان طاقتور لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہوں. فاروق صاحب آپ ماشاء اللہ ایک میچیور پرسنالٹی ہیں. صحافت میں تو آپ بہت ہی میچیور ہیں، کسی سے ملنا جلنا. آخر آپ نارمل اپنی دوسری لائف میں کیسے انسان ہیں؟ یار میری دونوں یہ نارمل ہی ہے، میری لائف یہ بھی نارمل ہی ہے، وہ بھی نارمل ہی ہے. اور بس میرا ایک تاثر آتا ہے کہ میں جب تک بات نہیں کرتا لوگوں سے تو لوگ جو سمجھتے ہیں بڑا سنجیدہ ہے، اور یہ وہ میں بڑی مزے کی بات ہے. میرا ایک دوست ہے تو اس نے کہا کہ یار وہ ہماری کچھ لڑکیاں دوست آئی ہوئی تھیں، تو میں نے کہا یار تم نے ملوایا نہیں. کہتا وہ آئی تھیں اس ٹیبل پہ بیٹھی ہوئی تھیں، تمہارا چہرہ دیکھتی رہی، کہتے ہیں بڑا ہی کچھ سنجیدہ سے انسان ہے، چلی گئی ہیں. تو میں اب کوشش تو کرتا ہوں کہ یار میں آپ دوستوں کے سامنے یہ وہ، لیکن پتہ نہیں میرے چہرے پہ لکھا ہوا ہے. مجھے کافی لوگ کہتے ہیں یار تم بہت سنجیدہ ہو، لیکن جو لوگ میری محفل میں بیٹھتے ہیں وہ تو بڑا انجوائے کرتے ہیں میری محفل کو. فاروق بھائی آپ ماشاء اللہ جس طرح بتا رہے ہیں کہ لوگ آپ کو سمجھتے ہیں کہ بڑے سنجیدہ انسان ہیں، ماشاء اللہ شہرت ملی ہے آپ کو. کیا سمجھتے ہیں کہ آج کل جو ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے، شہرت پانے کے طریقے کچھ اور بھی ہیں، وہ پھر آپ جانتی ہیں، اس بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ یار میں شہرت کا طلبگار نہیں ہوں، سچی بات ہوئی. میں عزت کا طلبگار ہوں. عزت ذرا مختلف چیز ہے. شہرت آج کیا آپ کے جو فلم سٹارز ہیں، جن کے سکینڈل آتے ہیں، یہ جو ہمارے سٹارز ہیں، ٹک ٹاک سٹارز ہیں، ان کی نیوڈ پکچرز آتی ہیں، ویڈیوز آتی ہیں، ان کے معاشقے آتے ہیں، یہ بھی تو بہت بڑے سٹارز ہیں نا. شہرت تو ان کے پاس بھی ہے، لیکن میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اور میں کہتا ہوں اللہ ایسی شہرت کبھی نہ دے. مجھے عزت چاہیے جو اللہ نے دی ہوئی ہے. کم لوگ جانتے ہوں، جتنے بھی جانتے ہوں، لیکن وہ آپ کے کام کی وجہ سے آپ کو جانتے ہوں، نہ کہ اس وجہ سے جانتے ہوں. یہ ایسی ہے خدا نہ خواستہ کہ میں کسی دن باہر نیم بھرنا ہو کے چلا جاؤں اور سڑک کے اوپر لوگ میری ویڈیو بنا لیں اور میں وائرل ہو جاؤں، تو بھائی مجھے جانتے تو سارے ہی ہوں گے، اس میں میرا کیا کمال ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ بچائے اس طرح کی شہرت سے. بس عزت ملی رہے اور یہ قائم رہے. ٹک ٹاک کے حوالے سے آپ کا کیا پوائنٹ ہے کہ جو آج کل آپ کو جس طرح کہ کوئی بھی آتا ہے، کسی کا اسکینڈل نکل آتے ہیں لوگ، تو بلکہ اسکینڈل جن کے نکلتے ہیں وہ فخر محسوس کرو جی مجھے مشہور ہو گیا ہوں. تو اس بارے میں کیا پوائنٹ ہے کہ یعنی کیا واقعی ٹک ٹاک بھی ہے یہی ہے؟ یار پتہ ہے کیا، پاکستان میں ہر چیز کا پازیٹیو نیگیٹو ہے، اور یہاں پر زیادہ شاید نیگیٹو استعمال کیا جاتا ہے. میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں ٹک ٹاک پہ جن کے لاکھوں فینز ہیں، ملینز میں ہم یہ ہیں وہ ہیں، مطلب اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن کچھ لوگ اس میں اس طرح کے بھی ہیں، اللہ معاف کرے گا، اگر ان کو ایجوکیشن وغیرہ دی جاتی تو شاید وہ مزید بہتر کچھ پارٹیسپیٹ کر پاتے.
مثال کے طور پہ اب جو کسی کے گانے کے اوپر یا کسی کی شاعری کے اوپر، مطلب کوئی بری بات نہیں، میں برا نہیں کہہ رہا، لیکن جو لوگ اس طرح سے کسی کی شاعری پہ کسی کے گانے پہ ایکٹ کرتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، تو بس یہ انٹرٹینر ہیں، جیسے کوئی جوکر لگاتا ہے اپنا تماشا اور لوگوں کی چہروں پر مسکراہٹ لاتا ہے، تو یہ بھی اسی طرح لوگوں کو خوش کر رہے ہیں گانے بجا کے، ڈانس کر کے. تو بس ایک آپ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا آپ انہیں پارٹ کہہ لیں. سوسائٹی میں تو کوئی خاص رول پلے نہیں کر رہے، ان کی وجہ سے کوئی چینج تو نہیں آ رہا، لیکن چلو چہروں پہ مسکراہٹ لا رہے ہیں. کئی لوگ اس طرح سے شہرت حاصل کر لیتے ہیں. کئی لوگ، کچھ لوگوں نے مجھے کہا، کچھ لوگوں نے کہا جی یہ جو ویڈیوز ان کی آتی ہیں یہ خود بھی نکلواتے ہیں، کچھ چیزیں یہ خود بھی نکلواتے ہیں. تو یہ تو ہماری انڈسٹری میں بھی ایک عام چیز ہے. آپ دیکھیں جتنی ہماری ہیروئنز وغیرہ ہوتی تھیں وہ کیا نکلواتی تھیں اپنی چیزیں، کہ میرا فلاں کے ساتھ چکر چل گیا، یہ خبر باہر نکالو. خود ہمیں کئی لوگ اپروچ کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یار ہماری مارکیٹنگ کرو، چاہے نیگیٹو ہی کر دو. تو ہمارے ہاں جو شہرت کا جنون ہے نا، یہ بھی کئی لوگوں کو، کئی خاندانوں کو لے ڈوبتا ہے. میں تو کئی لوگوں کو جانتا ہوں جن کے گھر بیچاری لڑکیوں کے یا لڑکوں کے بہت غریب لوگ تھے، اور شہرت اور دولت کے لیے انہوں نے ایسی ایسی حدیں پار کی ہیں کہ اب نہ ہی پوچھیں، اب نام نہ نکلوائیں ان کے. فاروق بھائی آپ میڈیا میں ہیں، میڈیا کو جوڑا جاتا ہے کہ جس میں جو لڑکیاں ہوتی ہیں، جو خواتین جتنی بھی ہوتی ہیں، کہ ان کو یعنی کہ ایک اچھے نوٹس میں نہیں یاد رکھا جاتا. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے اس چیز کبھی آبزرو کیا؟ واقعی میں ایسی اس بات میں حقیقت ہے کہ میڈیا میں لڑکیوں کے ساتھ یعنی کہ ان کا مس یوز کیا جاتا ہے، یا کچھ ایسا ویسا آپ کے بارے میں کبھی آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو، کچھ آپ نے آبزرو کیا ہو؟ یار بے شمار واقعات ہیں. ایک اینکر تھی، اس کو ایک جو ڈائریکٹر پروگرام جو اس کا انچارج تھا، وہ ایک پروڈیوسر کے ذریعے میسیج بھیجتا تھا. تو یہ میں نے یہ سارا واقعہ میری آنکھوں کے سامنے جیسے ہوا ہے. تو وہ اس نے نا، جو ڈائریکٹر پروگرام تھا، اس نے وہ اینکر کو تصاویر بھیجی جو پاکستان کی بڑی نامور اینکرز تھیں، ان کی نیم برہنہ اور برہنہ تصویریں، نیوڈ تصویریں اپنے فلیٹ کی بھیجیں کہ یہ دیکھو یہ میرے فلیٹ پہ آتی تھیں، تو اب دیکھو یہ کتنی بڑی اینکرز بن گئی ہیں، تو تم بھی بڑی اینکرز بن سکتی ہو. تو میں نے اس لڑکی سے پوچھا، اینکر سے، کہ تم کیوں نہیں آمادگی کا، تم بھی تو بڑی اینکر بننا چاہتی ہو. تو اس نے کہا کہ پنجابی میں کہا، انہوں نے کہا اسی دودھ تلے ہوئے تو نہیں ہیں، لیکن اینے بھی گناہ گار نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور پاکستان کی میڈیا میں بے شمار مثالیں موجود ہیں. آنکھوں دیکھے واقعات ہیں، لوگوں نے رجسٹ کیا، کئی لوگوں نے ترقیاں پالیں، کئی لوگوں نے رجسٹ کیا، کئی لوگوں کے کیریئر ختم ہو گئے، کئی لوگ نائٹ شفٹ میں بیچاروں کو بھیج دیتے ہیں. لڑکیوں کا مس یوز بالکل ہوتا ہے، میڈیا میں ہوتا ہے. مطلب ایک آنکھوں دیکھا حال ہے. اب کیا کیا پوچھیں گے، یہ تو ایسی ہے جیسے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹائیں. ہم ہوتا ہے. فاروق شہباز وڑائچ شادی کب کریں گے؟ یار یہ آپ نے سنجیدہ سوال کر لی ہے. شادی کا سوال بڑا ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. تو شادی یار بڑی جلد میں نے کر لینی ہے. جلد؟ ہاں. پھر بھی کوئی آئیڈیا؟ بس جب کوئی 2-4 رشتے آئے ہوئے ہیں، اور جب وہ آئے ہیں یا بھیجے ہیں؟ مطلب آئے ہیں ایسے مراد، وہ درمیان میں کچھ لوگ پڑھ کے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ فلاں لوگ انٹرسٹیڈ ہیں، آپ بھی بتائیں اگر آپ کی بھی ہے اس طرح سے. تو گھر والے دیکھ رہے ہیں. میرے خیال میں یہ انہیں کو فیصلہ کرنا چاہیے. پھر وہی بات، بھیجے ہیں، بھیجنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. نہیں میں اب اس کی کیا تصدیق اور تردید کروں. یہ اب سارا چونکہ گھر والوں پہ، اب جس دن ہوگی اس دن آپ دکھا دیجیے گا لوگوں کو کہ ہو گئی ہے، لیکن یہ جلد ہو جانا ہے یہ واقعہ. یعنی کہ انوائٹ کریں گے؟ ہاں بالکل، آپ کو بھی انوائٹ کریں گے، سب کو انوائٹ کریں گے. تو فاروق بھائی جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے، بھابھی کے ساتھ کوئی لڑائی ہوتی ہے، کوئی نہیں کہ مذاق میں، بھابھی کے ساتھ بھی وہی ٹریٹ کریں گے جو خلیل الرحمان صاحب کے ساتھ کیا تھا؟ اچھا سر، اچھا سر. اگلا بندہ گالیاں دے رہا ہو، اچھا سر، اچھا سر. یار وہ تو پروفیشنلزم تھی. اب ظاہری بات ہے، میں خلیل الرحمان قمر صاحب سے، وہ تو ایک پروفیشنلزم کا تقاضا تھا کہ وہ گالیاں دے رہے تھے، میں سر کہہ رہا تھا انہیں. تو ویسے میں عام روٹین میں بھی کوئی بہت زیادہ غصے والا نہیں ہوں، لیکن جب آتا ہے تو میں بھی ٹھیک ٹھاک آگے سے کر دیتا ہوں. وہ پروفیشنلزم تھی جس نے مجھے روک لیا تھا. اگر وہ ویسے عام گفتگو میں مجھے گالیاں دے رہے ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ میں کچھ اور کر بیٹھتا، لیکن چونکہ کیمرہ تھا اور میرے ہاتھ میں جب مائک تھا تو ایک ذمہ داری تھی میرے کندھوں پہ. آپ یہ مائک سائڈ پہ رکھ دیں، یہ چیزیں سائڈ پہ رکھ دیں، پھر تو کوئی مجھے گالی دے گا تو میں اس کے ساتھ دو ہاتھ کروں گا. تو جہاں تک بیگم کا ہے، تو بیگم کے ساتھ تو ظاہری بات ہے آپ کو رومانٹک ہو کے رہنا پڑتا ہے، آپ کو اچھے طریقے سے رہنا پڑتا ہے.
تو جو میرا کوئی ماضی بھی ہے وہ بھی ایسا نہیں ہے اور مستقبل بھی اچھا ہی ہوگا اور گالیوں والی کوئی نوبت نہیں آئے گی، اللہ معاف کرے، کوئی ایسی بھی بات نہیں ہے۔ وہ خلیل صاحب والا تو کوئی نہیں اس میں کوئی معاملہ آئے گا۔ بہت شکریہ فاروق بھائی، بہت شکریہ جناب آپ کا شکریہ۔ جی تو ناظرین، آپ نے فاروق شہباز وڑائی صاحب کی گفتگو سنی، اور خاص طور پر جو بڑی دلچسپ بات انہوں نے درمیان میں کر دی کہ بھائی میں تو اب شادی کر رہا ہوں، جن کے فالورز ہیں، جن کے فین ہیں، وہ سن لیں کہ فاروق شہباز وڑائی جلد ہی شادی کر رہے ہیں۔ اپنے میزبان حارث بھٹی کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے میرا پاکستان، اللہ حافظ۔